فنانشل ٹائم میں ایک خبر شائع ہوئی کہ پاکستان کے آرمی چیف کے مشیران نے امریکی حکام کو ایک تجویز پیش کی ہے کہ بلوچستان میں پسنے کی بندرگاہ کو مزید کارآمد بنانے کے لیے امریکہ کے حوالے کیا جائے تاکہ امریکہ بلوچستان سے معدنیات کی ترسیل کو آسان بنا سکے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ تجویز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے کچھ اہم اکابرین کے سامنے پیش کیا گیا۔ اگرچہ وائٹ ہاؤس نے اس خبر کی تردید کی اور کہا کہ ایسی تجویز جس کا سرے سے اس کا پیش ہی اس کو نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ جھوٹ کی بنیاد پر رائے کو پہاڑ بنانے کا سحری موقع پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبرز اور جعلی دانشوروں نے خوب اٹھایا۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کی سرشت میں پاک فوج اور ملک کے خلاف بکواس کرنا ہے۔ انہی کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان امریکہ کو نیا اسٹریٹجک مقام دینے جا رہا ہے۔ اب دیکھیے ٹائمنگ ان بدبختوں نے کون سی اختیار کی۔ کس وقت انہوں نے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو معطوب کرنے کی کوشش کی جب پاکستان میں پر مختلف اطراف سے خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ حالانکہ خود فنانشل ٹائم نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کچھ سرکاری سطح پر کوئی ڈائلاگ نہ تھا بلکہ نجی سطح کی میٹنگ میں کچھ ذیلی سطح کے مشیران کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر یہ پھیلایا گیا یہ پروپیگنڈا نے پاکستان کے خلاف بہت سے شکوک پیدا کر دیے۔ سب سے زیادہ تشویش کا باعث چین کے حوالے سے بھی ممکن ہے، کیونکہ پاکستان کی دشمن قوتیں جانتی ہیں کہ بھارت کے خلاف جنگ میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور اس پروپیگنڈا کا مقصد چین کو پاکستان سے بدزن کرنا چاہیے۔ پسنی چونکہ گوادر کے بندرگاہ سے قریب ہے، اس لیے تاثر یہ دیا گیا کہ پاکستان سی پیک سے منصوبے سے منہ موڑ کر پسنی بندرگاہ امریکہ کو دے کر اس علاقے کی چودراہٹ یا حاکمیت براہ راست امریکہ کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ایک سوچے سمجھے سازش ہے تاکہ عالمی سطح پر پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ خارجہ امور سے اور جو پاکستان کی جو پالیسیز کو سمجھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کوئی تجویز ایسی سامنے لائی جاتی ہے تو وہ وزارتوں، ریگولیٹریز اور کابینہ کی سطح سے گزر کر ہی آگے بڑھتی ہے۔ اگر کسی تجویز کو اہم اور ملکی مفاد کے مطابق سمجھا جائے تو اسے سیکیورٹی اور قومی مفاد کے پیمانوں پر پرکھا جاتا ہے، پھر یہ تجویز فیصلہ کن اداروں کی جانب بھیجی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی پالیسی کارآمد ہے۔ ملک دشمن قوتوں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی، ایک تو امریکہ اور پاکستان کے درمیان شکوک پیدا کیے جائیں اور دوسری طرف چین سے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہو، اور سب سے اہم کہ پاکستان کے اندر سیاسی تقسیم کو مزید گہرا کر دیا جائے تاکہ ہر فریق دوسرے کو نشانہ بنائے۔ بھارت کے لیے تو یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اس پروپیگنڈا سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں درار ڈال سکے اور عالمی سطح پر پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے۔ اس پروپیگنڈا کے اثرات پاکستان کے سیاسی حلقوں پر بھی پڑے اور لوگ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی سمجھ بوجھ کے سوشل میڈیا پر منفی تبصرے کرنے لگے۔ اس میں کچھ قصور ریاستی اداروں کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بر وقت ایسے زہریلے پروپیگنڈا کے متعلق وضاحت فوری طور پر نہ کی انہوں نے۔ یاد رکھیے کہ فنانشل ٹائم جیسے ادارے وقتی طور پر ایسے لغو خبروں میں کچھ ابہام تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قوم متحد ہے اور ان لوگوں کو، ان ملک دشمن عناصر کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ پوری قوم کو ریاست کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر دکھانا ہے کہ پاکستان نہ تو کسی کا اعلی کار ہے، نہ کسی کے دباؤ کو اپنی خاطر میں لائے گا۔ پاکستان کی قوم ایک آزاد قوم ہے اور اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے۔ یقینی ایسے پروپیگنڈا وقت کی دھول میں گم ہو جائیں گے۔ اب آپ سے اجازت، نئے ٹاپک میں نئی گفتگو جلد، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیے گا، اگر بات پسند آ جائے تو اس کو شیئر کیجئے گا۔ عامر ہاشمی کو اجازت، والسلام۔